حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا۔ دوستو، اس پر تمام علماء کرام کو اتفاق ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل انسان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کے بارے میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ بلکہ ایک جگہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جماعت کے سردار ہوں گے جنت کی، اور ایک جگہ میں فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے اعزاز کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آواز دیں گے کہ ادھر سے داخل ہو جاؤ۔ اور خوف کا یہ عالم کہ ایک مرتبہ ایک صحابی کے ساتھ کسی بات پر تھوڑی سی تکرار ہوئی، جس کا نام رابعہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے غالباً۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بات کرتے کرتے اس سے کچھ ایسی بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سرزد ہوئی جو اس کو ناگوار گزری۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا احساس ہوا تو اس نے اس سے فرمایا کہ مجھے بھی یہی جواب میں یہ الفاظ آپ بھی کہو کہ اس دنیا میں اس کا بدلہ ختم ہو جائے۔ جس پر صحابی کہتے ہیں کہ میں نے انکار فرمایا۔ تو پھر اسے کہنے لگے اگر آپ نہیں کہو گے تو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کروں گا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے تشریف لے گئے۔ پاس ایک جماعت کھڑی تھی، لوگ کھڑے تھے، انہوں نے اسے کہا کہ عجیب بندہ ہے کہ خود ہی زیادتی کرتا ہے اور خود ہی شکایت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتا ہے۔ تو اس پر وہ صحابی نے فرمایا تم لوگوں کو پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں، اگر یہ ناراض ہو گئے تو اللہ کا حبیب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اور اللہ کا حبیب ناراض ہو گیا تو آپ بتاؤ رابعہ کی ہلاکت میں کوئی تردد ہے، کوئی شک ہوگا؟ اس کے بعد جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ بات پہنچی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ آپ نے اچھا کیا کہ اسے کچھ نہیں کہا۔ ہاں، جواب میں یہ کہنا تھا کہ اللہ ابوبکر پر رحم کرے۔ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہاں پر ایک جانور کو دیکھا کہ جو سائے میں مزے سے کھا رہا تھا۔ ایک آہ بھری اور اسے کہا کہ کتنے مزے میں ہو تم، کھاتے ہو، پیتے ہو اور درخت کے سائے میں بیٹھتے ہو، کاش ابوبکر بھی آپ کی طرح ہوتے۔ اس طریقے سے ایک موقع پر فرمایا کہ کاش میں گھاس ہوتا جسے جانور کھا جاتے، کاش میں درخت ہو جائے جسے لوگ کاٹ دیتے، کاش میں مومن کا بال ہوتا کہ اس دنیا میں ختم ہو جاتا اور آخرت میں پوچھ نہ ہوتی۔ جی دوستو، یہ وہ انسان جن کو دنیا میں بشارتیں ملتی ہے جنتی ہونے کی، اور کس کی زبان سے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے۔ بلکہ اللہ رب العزت ایک جگہ میں خود اس کے لیے آیتیں نازل فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو۔ اور اتنی فکر آخرت کی، ایک خود ہم سوچیں کہ ایک ہم لوگ ہیں جو چھوٹی سے چھوٹی بات پر اتنے غصے، اتنے بڑک جاتے ہیں کہ ہمارے انا، ہمارے تکبر یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ کسی انسان کو انسانیت کی نظر سے دیکھ لیں۔ اس کو اتنا بےعزت کر دیتے ہیں، اس کو اتنی سنا دیتے ہیں کہ آخرت کی ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی۔ اور کوئی ہمارے ساتھ غلطی سی بے کوئی چھوٹی زیادتی کر لے، اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی عمل سرزد ہو جائے تو ہمارا غصہ ہی ختم نہیں ہوتا۔ بدلے کا بدلہ، بدلے کا بدلہ، پر غصہ ختم نہیں ہوتا۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے قریب کھڑے تھے اور خانہ کعبہ کو مخاطب ہو کر فرمانے لگے، جس کا مفہوم ہے کہ دنیا میں یعنی زمین کے اوپر سب سے اللہ کو معزز تم ہو۔ پھر اللہ کی ذات کی قسم کھاتے ہیں کہ جس کے جان ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کو مومن کا دل، مومن کی عزت
آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ تو دوستو سوچنے کی بات ہے، حج کے بعد توبہ کر لے اور ہر ایک انسان کو عزت اور اکرام کی نظر سے دیکھے، ہر ایک انسان کی قدر کرے، انسانیت کی قدر کرے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں آج انسانیت کی کمی ہے۔ آپ کو نمازی بہت ملیں گے، روزہ دار بہت ملیں گے، دیندار بھی بہت ملیں گے، مگر ان میں انسانیت والا، صبر والا، شکر والا بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔